تو پھر یہ چیزیں میں نے کمال کا انالیسس کیا آپ نے. اٹس اے فیکٹ. جب وین یو ہیو اے فادر وونڈ، جب آپ کا وہ ایک، تو یہ آپ نے خود ایکسپلور کیا کہ اس وجہ سے اس نوعیت کی ہیبٹس یا خواہش آپ میں ڈیولپ ہوئی، یا کسی سائیکیٹرسٹ نے آپ سے یہ ڈسکس کیا؟ نو ایکچولی آئی واز ایکچولی سینگ سم ون جس سے لگ رہا تھا کہ شاید ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لگتا تھا کہ ہاں یہ ایک فیوچر پارٹنر بن سکتا ہے. تو اس سے میری بات ہوتی تھی، تو ہماری بڑی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں. تو میں نے سوچا کہ یار میں تو آئی ایم اے ویری سافٹ نیچرڈ پرسن، میں اتنی سافٹ اسپوکن، میں تو لڑنا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. مطلب میری تو لٹرلی ایسی عادت ہے کہ کوئی ذرا سا چیخ بھی دیتا نا تو مجھے میرا دل پھٹنے لگ جاتا ہے کہ چیخ کیسے لیے، کہ ہمارے گھر میں سب بہت شائستگی سے بات کرتے ہیں، بہت سافٹ اسپوکن ہے. تو وہ پھر انہوں نے مجھے بیسکلی کہا کہ یو شوڈ پرابلی یو نو کنسلٹ سم ون، کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے جو آپ کو ہر بات بری لگتی ہے اور اس طرح کی چیزیں. دین آئی یو نو اسٹارٹڈ سینگ مائی تھراپسٹ. انہوں نے پھر مجھے تھراپسٹ نے بتایا کہ بیسکلی آپ کو اپنی جو انر چائلڈ ہے اس کو آپ کو پہلے پیمپر کرنا ہے. آپ یہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، آپ کو اس کو پیار دینا ہے. یہ آپ کا کام ہے، اپنے آپ کو خود ہیل کریں کہ یہ میرے مسئلے تھے. بیسیکلی لائف پارٹنر کے اس میں بھی آپ ایک فادر فگر جو ہے وہ آپ کو اس کو دیکھتے ہیں. اینڈ دس از نیچرل. یہ میں نہیں کرتی، دس از نیچرل. وین someone is missing, when a father is missing in your life, یہ درست بات، تو آپ وہ چیز اپنے پارٹنر میں ڈھونڈ رہے ہو. درست کہہ رہی ہیں. پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر ہوتا ہے ساتھ 50-50 کام کرنے کے لیے. پارٹنر آپ کو پیمپر کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو آپ وہ پھر کہتے ہیں نہیں اچھا اب میں دکھی ہوں، مجھے پیمپر کرو. تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو فرسٹ یو نیڈ ٹو ہیل یور سیلف، دین گیٹ انٹو دا ریلیشن شپ. پھر میں نے اس پہ کام کیا. کبھی یہ جو خلا ایک گیپ رہا، آپ نے اپنے والد صاحب سے اس کا اظہار کیا کسی موقع؟ ہاں جی یا تھا میرے خیال سے اس طرح سے تو اظہار نہیں کر سکتی. ریسیپٹیو تھے، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے بس زندگی میں پہلی دفعہ ان کو کہا تھا آئی لو یو، اور وہ رونے لگ گئے. مطلب میں زندگی میں کبھی آئی لو یو ہی نہیں بولا اپنے. وہ میری خواہش تھی کہ میں ان کو آئی لو یو بولوں. اور وہ بھی میں تھی کشمیر میں کہیں اوپر، تو میں اوپر ہل پہ گئی ہوں، وہاں پہ میں نے وہ ایس کام چلتی ہے وہاں پر، وہ کنیکٹ کی. اور میں نے ابو فادرس ڈے تھا، میں نے کہا وہ آپ سے بات کرنی تھی، وہ مجھے آپ یاد آ کہیں اچھا بیٹا ٹھیک ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ اچھا ہاں بیٹا سگنل نہیں آ رہے، اچھا چلو میں رکھتا. میں نہیں رکے اس بات سے نہیں. وہ آپ کو مجھے کہہ رہا تھا آئی لو یو. پہلے تو خاموشی ہو گئی. اس کے بعد سے مجھے اتنی زیادہ رونے کی آواز آئی ہے آگے. میں نے کہا ہمارے میرے ابو کے اندر یہ بھی ہے، مطلب وہ احساس بھی کرتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں. میں تو کبھی اپنے ابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ انسان کو پہچان ہی نہیں سکتے. آپ نے اس کا ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ یہ ایک یو نو سخت آدمی ہے اور اس کے کوئی احساسات نہیں ہیں اور کوئی جذبات نہیں ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے جو کہ صرف اس کو سوسائٹی نے بتایا تم مرد ہو. بعض اوقات آپ کو ایک چٹان لگ رہی ہوتی ہے، ہلکا سا چھو دو تو پتہ لگتا ہے تو موم ہے. ذرا سی محبت کی حرارت سے آپ ایسا ہی ہے. اندر سے ہر مرد کمزور ہے، منہ میں رونا چاہتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا پریشر ہے جو ان کو اس طرح سے کر دیتا ہے نہیں تم مرد ہو، تم تو اپنے جذبات نہیں دکھا سکتے، تم ولنریبل نہیں ہو سکتے، تم اپنی کمزوری نہیں ہو سکتے. اور اس وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. پھر جب آپ واپس آئیں پھر والد صاحب نے کیا کہا؟ تو بس مجھے ایک اور فینٹیسی تھی کہ میں ان کے پاؤں ذرا پکڑوں پہلی دفعہ. تو وہ بس کیا. اس کے بعد پھر خیر وہ ڈائبٹیز ہو گئی، وہ اس کے بعد ان کو پھر وہ کافی عرصہ ہم نے ان کی لیگ بھی ایمپیوٹیٹ ہوئی اسی زمانے میں. تو وہ سب ہوا. تو اس وقت ہماری بڑی کلوزنس ہو گئی تھی. بہت اچھا سال تھا وہ. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنا بھرپور اور مکمل ساتھ کہ جب آپ کو لگے آپ کے ماں اور باپ دونوں آپ کے ساتھ ہیں. اتنی خوبصورت زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو اپنی عید پہ اپنی ماں کے ہی ہاتھ پکڑ کے کپڑے خریدے ہیں نا. تو جب دونوں آپ دیکھتے ہیں آپ کا سر ایسا اور کندھے ایسے چوڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب تو کوئی بوجھ ہی نہیں رہا، اب تو ہم اتنے ہلکے ہو گئے ہیں. تو وہ احساس تھا آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. تو شاید یہ اگر میں بہت پہلے انیشیٹو لے لیتی تو شاید بہت جلدی میں ہلکی ہو جاتی. بہت لگا ہے بہت ٹائم سے کندھے بڑے بھاری تھے. یہ ہے. تو والد صاحب کو پھر کبھی احساس ہوا، انہوں نے اس حوالے سے کبھی آپ کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں سونیا تم نے یہ انیشیٹو لیا؟ اور ہمارے ابا اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں. اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں. بس اب مجھے بس یہ پتہ لگتا ہے جب ان کا زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں. تو جیسے کہ
کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے کبھی کبھی ایوارڈ آ گیا تو جاتی ہے ایوارڈ ہاتھ میں پکڑ کے نا وہ ویل چیئر گھما گھما کے پورے گھر میں جاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو سونیا کا ایوارڈ آیا، سونیا کا ایوارڈ آیا، مطلب ایسے ایسے ان کو ایوارڈ ملے. تو وہ اس طرح تو اس طرح کی بس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو احساس ہوتا ہے کہ اچھا ان کا ابھی بھی ہمارا ریلیشن اتنا ہی مضبوط ہے، مطلب کوئی فرق نہیں پڑتے سالوں دور رہنے کے بعد. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا سونیا. اور سب کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹی ہے میری بیٹی. اگین دیکھیے سب سے اچھی بات یہ ہے اس کے اندر اس میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہوتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے جو آپ سے میرے خیال میں دنیا سیکھے گی کہ آپ نے انیشیٹو لیا اور آپ نے ایک بروکن رشتے کو آپ نے جوڑ دیا. اور ٹھیک ہے ساری محرومیاں نہ صحیح مگر پھر بھی اگر دیکھیں آپ تصور کیجئے کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی. تو کم از کم آپ نے اس رشتے کے آخری سالوں کو خوبصورت بنایا اپنے لیے، اپنے والد کے لیے. اور بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑا ہماری سوسائٹی میں بیٹا 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 کر کے نا زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. ہماری فیملی بھی اسی لیے خراب ہوئی ہے کہ اچھا بیٹیاں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی بیٹیاں آپ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ، ان کو اتنا اعتماد دو. یہ جینڈر تو اللہ تعالیٰ نے بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں انسان کو بہت ایک جیسا بنایا ہے، مضبوط. آپ ان کو اتنا اعتماد دو، اتنی کوالیفیکیشن دو، اتنی ایجوکیشن دو، نہ وہ آپ کا نام آسمان پہ لے کے جائیں تو آپ میرا نام بدل دیں. نہ دیکھیں آپ خود بتا رہی کہ آپ کے والد کتنا خوش ہوتے ہیں. بس ہیپیسٹ مومنٹ سونیا حسین کی زندگی کا. آئی تھنک جب گھر لیا تھا نا وہ بڑا خوشی والا ایک وہ تھا. اچھا ویری گڈ. اور وہ آپ نے اپنی کمائی سے خریدا تھا؟ جی کیونکہ جب مجھے لگتا ہے یہ سننے میں اتنی بڑی وہ نہیں لگتی، نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اچیومنٹ، لیکن جو لوگ رینٹڈ ہاؤس میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس نے آپ کو بہت خوشی دی. مجھے شاید اتنی خوشی نہیں، میرے ماں باپ کو بہت خوشی. اچھا بہت. کیا کیفیت تھی جب آپ ان کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئیں؟ بس پھول پہنائے. مجھے یہ چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے، مٹھائی کھلانے کا، پھول پہنانے کا. پھر میں نے اس کو پورا ڈیکوریٹ کیا، پھر اس کے بعد پورا توڑوایا کیونکہ تھوڑا اولڈ کنسٹرکشن تھی، بس کو نئے سرے سے رینوویٹ کروایا اپنے حساب سے. تو وہ امی کا سارا ہر چیز سوچ کے ان کے حساب سے، تو وہ ایک چیز. اور اب تو مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا، کون سے پائپ لگتے ہیں، کون سی وائر لگتی ہے، ہر چیز مجھے پتہ لگ گئی. تو اب میں کانٹریکٹر کو بھی کام کر سکتی ہوں. سونیا حسین دا کانٹریکٹر. فیوریٹ میموری؟ اچھا کچھ لگے اسپیشل یاد ہے؟ لگے کوئی ایسی بات ہے جس ردا کو بتانا چاہ رہی ہیں؟ کسی نے پہلی دفعہ تعریف کی تھی، اچھا آپ تو بڑی. ہاں جی، تو وہ بٹر فلائی والی جو ایک، اور یاد ہے کہ مجھے نہیں آتی بٹر فلائی والی فیلنگ. نہیں آئی مگر اس وقت آتی نہیں ہے. اس وقت آئی تھی. ہاں جی پہلی دفعہ آئی تھی. کیا کی تھی؟ کہ کیا ایگزیکٹ ورڈ، آپ کی کچھ آنکھوں کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ آپ کی آنکھیں بڑی ڈیپ ہیں، اس طرح کچھ کہا تھا. ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے. اس طرح کی کوئی بات کی تھی. میں نے کہا اچھا کوئی آنکھیں بھی کوئی نوٹس کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی. تو آپ کو یاد رہ گئی بات؟ جی وہ بات مجھے یاد ہے. یہ کوئی ایسی بات جس نے بہت تکلیف دی ہو سونیا حسین کو، اور بعض اوقات وہی تکلیف آپ کو پھر آگے بھی لے کے جاتی ہے، وہ یاد آتی ہے؟ بڑی فنی بات ہے یہ، لیکن میرا بعد میں فنی لگتی ہے، اس وقت بہت تکلیف ہوئی ہوتی ہے. جی تو میرا آئی تھنک پہلا پلے تھا، تو اس میں کوئی میری بہن بنی ہوئی تھیں اور وہ تھوڑی سی سینئر تھیں اس وقت. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میری بہن بیمار ہوتی ہے، اسٹریچر پہ ہوتی ہے، تو وہ اس کو مجھے ہوتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم اٹھ جاؤ. تو اب میں